اعوذ باللہ من نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی يفقهوا قولی. فضل آیۃ الکرسی عند النوم. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال وکلنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحفظ زکاة رمضان فأتانی آت فجعل يحثو من الطعام فأخذته وقلت والله لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إني محتاج وعلي عيال ولي حاجة شديدة قال فخليت عنه فأصبحت فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة ما فعل أسيرك البارحة قلت يا رسول الله شكا إلي حاجة شديدة وعيالا فرحمته فخليت سبيله قال أما إنه قد كذبك وسيعود فعرفت أنه سيعود لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه سيعود فرصدته فجعل يحثو من الطعام فأخذته فقلت لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دعني فإني محتاج وعلي عيال لا أعود فرحمته فخليت سبيله فأصبحت فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة ما فعل أسيرك قلت يا رسول الله شكا إلي حاجة شديدة وعيالا فرحمته فخليت سبيله قال أما إنه قد كذبك وسيعود فرصدته الثالثة فجعل يحثو من الطعام فأخذته فقلت لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا آخر 3 مرات إنك تزعم لا تعود ثم تعود قال دعني أعلمك كلمات ينفعك الله بها قلت ما هن قال إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم حتى تختم الآية فإنك لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربنك شيطان حتى تصبح فخليت سبيله فأصبحت فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل أسيرك البارحة قلت يا رسول الله زعم أنه يعلمني كلمات ينفعني الله بها فخليت سبيله قال ما هي قلت قال لي إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي من أولها حتى تختم الآية الله لا إله إلا هو الحي القيوم وقال لي لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح وكانوا أحرص شيء على الخير فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما إنه قد صدقك وهو كذوب تعلم من تخاطب من 3 ليال يا أبا هريرة قال لا قال ذاك شيطان رواه البخاري. فضل فضیلت آیت الکرسی، آیت الکرسی کی عند النوم سوتے وقت آیت الکرسی پڑھنے کی فضیلت. عن ابی ہریرہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے قال کہتے ہیں وکلنی ذمہ داری دی مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بحفظ حفاظت کرنے کی زکوٰۃ رمضان کی زکوٰۃ یعنی فطرانہ کی. فأتانی تو آیا میرے پاس آتن آنے والا فجعل تو شروع ہو گیا یحثو لپ بھرنے یعنی لپ بھرنے یعنی ایسے ہاتھوں کے ساتھ اٹھانے من الطعام کھانے میں سے کیونکہ صدقہ فطر کھانے کی چیزیں ہوتی ہیں گندم جو چاول پنیر کھجور وغیرہ تو وہ اس میں سے چرانے لگا لب بھر بھر کے اٹھانے لگا. فأخذته تو میں نے اس کو پکڑ لیا. وقلت اور میں نے کہا واللہ قسم اللہ کی لأرفعنک البتہ میں ضرور لے جاؤں گا تجھ کو الی رسول اللہ
طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. قال بولا انی محتاج، بے شک میں بہت ضرورت مند ہوں، محتاج ہوں. وعلی عیال، اور مجھ پر عیال داری بھی ہے، یعنی اہل و عیال کی ذمہ داری ہے، عیال دار ہوں. علیہ مجھ پر یعنی میرے ذمے پر. عیال کنبہ ہے، عیال کنبے کو کہتے ہیں، اور مجھ پر کنبے کی ذمہ داری بھی ہے. ولی حاجت شدیدۃ، اور مجھے سخت ضرورت بھی ہے، یعنی میرے بال بچے بھی ہیں اور میں بڑا ہی ضرورت مند ہوں، بھوکا ہوں. قال ابو ہریرہ کہتے ہیں فخلیت عنہ، تو میں نے اس کی راہ چھوڑ دی، یعنی اس سے الگ ہو گیا، چھوڑ دیا، اس کو جانے دیا. فاصبحت، تو میں نے صبح کی، یعنی رات کی ڈیوٹی تھی، رات کو یہ واقعہ پیش آیا، تو صبح کے وقت میں نے کیا کیا. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی بیچ میں کچھ حصہ محذوف ہے کہ وہ مسجد گئے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی پوچھا ان سے، انہوں نے واقعہ نہیں بیان کیا. یا ابا ہریرہ، اے ابو ہریرہ، ما فعل اسیرک، کیا کیا تمہارے اسیر نے، قیدی نے، وہ جس کو تم پکڑ رہے تھے اس نے کیا کیا. البارحۃ، کل رات تمہارے قیدی نے کیا کیا تھا. قلت، میں نے کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، شکا الی حاجۃ شدیدۃ، شکا الی، اس نے شکایت کی میرے پاس یا مجھے، حاجۃ شدیدۃ، سخت ضرورت کی، وعیالا، اور عیالداری کی، فرحمتہ، تو میں نے اس پہ رحم کیا، فخلیت سبیلہ، تو میں نے اس کا راستہ چھوڑ دیا. قال، فرمایا، اما، لیکن، یا خبردار، انہ، بے شک وہ، قد کذبک، اس نے تجھ سے جھوٹ بولا، وسیعود، اور ان قریب وہ پھر لوٹے گا. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں کہ خبردار، بے شک اس نے تم سے جھوٹ بولا اور ان قریب وہ واپس آئے گا، دوبارہ آئے گا. فعرفت، تو میں نے جان لیا، انہ سیعود، ان قریب وہ واپس آئے گا. لقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی وجہ سے. فرصدتہ، تو میں اس کی گھات میں رہا. سورۃ نبا میں آتا نا ان جہنم کانت مرصادا، تو مرصاد کا لفظ رصد سے، را صاد دال، رصد گاہیں ہوتی تھی جو ستاروں کی آبزرویٹریز ہوتی ہیں. فرصدتہ، تو میں اس کی گھات میں رہا. فجعل یحثو من الطعام، تو پھر وہ کھانے کے لب بھرنے لگا. فاخذتہ، تو میں نے اس کو پکڑ لیا. فقلت، تو میں نے کہا، لأرفعنک الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تجھے ضرور لے جاؤں گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. قال، کہنے لگا، دانی، مجھے چھوڑ دو. فانی محتاج، میں ضرورت مند ہوں. وعلی عیال، اور مجھ پر اہل و عیال کی ذمہ داری بھی ہے. لا اعود، میں نہیں لوٹوں گا، پھر نہیں آؤں گا. فرحمتہ، تو میں نے اس پہ رحم کیا. فخلیت سبیلہ، تو میں نے اس کا راستہ چھوڑ دیا. فاصبحت، تو میں نے صبح کی. فقال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا ابا ہریرہ، اے ابو ہریرہ، ما فعل اسیرک، تمہارے قیدی نے کیا کیا. قلت، میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، شکا الیہ، اس نے شکایت کی مجھے، حاجتاً شدیدتاً، سخت ضرورت کی، وعیالاً، اور عیالداری کی، فرحمتہ، تو میں نے اس پہ رحم کیا. فخلیت سبیلہ، تو میں نے اس کا راستہ چھوڑ دیا. قال، کہا، اما، خبردار، انہ قد کذبک، بے شک اس نے تجھ سے جھوٹ بولا، وسیعود، اور ان قریب وہ پھر لوٹے گا. فرصدتہ ثالثہ، تو میں نے تیسری بار اس کو واچ کیا. رصدتہ یعنی میں اس کی گھات میں رہا، واچ کیا، چھپ کے دیکھتا رہا کہ ہوتا کیا. فجعل یحثو من الطعام، تو پھر وہ کھانا کا لب بھرنے لگا. فاخذتہ، تو میں نے اس کو پکڑ لیا. فقلت، تو میں نے کہا، لأرفعنک الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں تجھے ضرور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاؤں گا. وہذا آخر 3 مرات، اور یہ 3 دفعہ میں سے آخری بار ہے. آخر لاسٹ، 3 مرات باریاں، یہ 3 باریوں میں سے آخری ہے.
انک بے شک تو تزعم تم دعویٰ کرتے ہو، لا تعود کہ تم نہیں لوٹو گے، ثم تعود پھر تم لوٹ آتے ہو، تم کہتے ہو کہ نہیں لوٹو گے پھر تم آ جاتے ہو. قال کہنے لگا دانی چھوڑ دو مجھے، اعلمک میں سکھاتا ہوں تجھ کو، میں تمہیں سکھاتا ہوں، کلمات کچھ کلمات، ینفعک اللہ بہا نفع دے گا تجھ کو اللہ ان کے ساتھ. اچھا مجھے چھوڑ دو، میں تمہیں ایسی بات بتاتا ہوں جس سے اللہ تمہیں فائدہ دے گا. قلت میں نے کہا ما ہن وہ کیا ہے؟ قال بولا اذا جب اویتا تم آؤ الی فراشک اپنے بستر پر، جب اپنے بستر کی طرف آؤ سونے لگو، فقرأ آیت الکرسی تو آیت الکرسی پڑھ لو، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں اور وہ زندہ ہے، قائم رکھنے والا ہے. حتی تختم الآیہ یہاں تک کہ آیت ختم ہو جائے. فإنک پس بے شک تم، لن یزال ہمیشہ رہے گا، پس بے شک تم ہمیشہ رہے گا، علیک تم پر، من اللہ اللہ کی طرف سے، حافظ محافظ، ولا یقربنک اور نہ قریب آئے گا تیرے، شیطان کوئی شیطان، حتی تصبح یہاں تک کہ تم صبح کر لو. فخلیت سبیلہ تو میں نے اس کی راہ چھوڑ دی. فاصبحت پھر میں نے صبح کی. فقال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما فعل اسیرک البارحۃ کیا کیا تمہارے قیدی نے کل رات. قلت میں نے کہا یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، زعم اس نے کہا انہ یعلمنی کہ وہ مجھے سکھائے گا. اچھا قال کی بجائے زعم کا لفظ دونوں دفعہ آ رہا ہے. تو زعم کا مطلب ہوتا ہے کہنا سچ ہو یا جھوٹ، یہ نہیں ہمیں پتا. عام طور پہ کہتے ہیں نا کہ اس نے کہا مجھے نہیں پتا سچ کہا کہ جھوٹ کہا. ایسی سچویشن جب ہوتی ہے تو عربی میں اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے. اردو میں کوئی نہیں ہے اس کے لیے کچھ پیرالل سوائے کہا کہ، اور ایگزیکٹ میننگ زعم کا کہنا نہیں ہوتا. صرف زعم انہ یعلمنی اس نے کہا کہ وہ سکھائے گا مجھ کو، کلمات کچھ کلمات، ینفعنی اللہ بہا اللہ مجھے ان کے ذریعے فائدہ پہنچائے گا. فخلیت سبیلہ تو میں نے اس کی راہ چھوڑ دی. قال فرمایا ما ہی وہ کیا ہے کلمات. قلت میں نے کہا قال علی اس نے مجھ سے کہا اذا اویتا جب تم آؤ الی فراشک اپنے بستر کی طرف. اور اویتا میں بھی صرف آنا نہیں ہے، سمپل وہ آتا ہوتا ہے یا عطا ہونا ہوتا ہے. تو اس میں بھی ہوتا ہے آ کے بستر میں لیٹ جانا اور اپنے اوپر کپڑا اوڑھ لینا. آوا ایوا ہوتا ہے پناہ لینا. اگر ہم اردو میں کہیں بستر کی طرف پناہ لو تو وہ کوئی ایسی پناہ تو نہیں ہوتی. فقرأ آیت الکرسی بس پڑھو آیت الکرسی، من اولها اول سے لے کر اس کے حتی تختم الآیہ یہاں تک آیت ختم ہو جائے. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، وہ زندہ ہے، قائم رکھنے والا. وقال علی اور اس نے کہا یعنی شیطان بولا لن یزال ہمیشہ رہے گا علیک تجھ پر، من اللہ اللہ کی طرف سے، حافظ محافظ، ولا اور نہ یقربک آئے گا تیرے پاس، قریب آئے گا تیرے پاس، شیطان کو شیطان، حتی تصبح یہاں تک کہ تو صبح کر لے. وکانو اور تھے وہ احرص شیء سب سے زیادہ حریص کسی چیز پر، علی الخیر جو خیر کی ہوتی، یعنی سب سے زیادہ خیر پر حریص تھے صحابہ. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما خبردار، انہو بے شک اس نے، قد صدقک تجھ سے سچ کہا، وہو کذوب اور وہ خود بہت جھوٹا ہے. تعلم تو جانتا ہے، من تخاطب تو کس سے مخاطب ہے، من ثلاث لیال 3 راتوں سے. یا ابا ہریرہ اے ابو ہریرہ. قال لا بولے نہیں. قال ذاک شیطان فرمایا وہ تو شیطان تھا جو تمہارے ساتھ 3 رات سے معاملہ کر رہا تھا. اس حدیث میں بہت سی سیکھنے کی باتیں ہیں. سب سے پہلی بات یہ کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کس چیز سے پہچانے جاتے ہیں. ان کا نام آتے ہی ہمیں کیا چیز یاد آتی ہے؟ احادیث. اور احادیث کی روایت میں کوئی ان سے آگے نکلا. اور یہ آپ کو معلوم ہے کہ کتنے تھوڑے عرصے میں انہوں نے اتنا زیادہ علم حاصل کر لیا تھا، صرف 2-3 سال کے اندر اندر. کو بہت بڑا عرصہ نہیں لگا تھا ان کو، لیکن ان کو ایک ڈیوٹی ملی تھی اور وہ بھی رات کی ڈیوٹی تھی اور چوکی داری تھی. کیا سبق ملتا ہے اس سے؟
جی کہ جب آپ علم حاصل کر رہے ہو، سیکھ رہے ہو، اور کسی وقت آپ کو اس کے ساتھ کوئی مینیجریل کام کرنا پڑ جائے تو کوئی آفت نہیں آ جاتی، اس سے آپ کی شان میں کوئی فرق نہیں آتا. ٹھیک ہے آپ فوکسڈ رہے. حضرت ابو ہریرہ نے اپنا فوکس نہیں کھویا، انہیں اپنے فیلڈ کا پتا تھا، انہیں اپنے پوٹینشیل کا پتا تھا اور اسی پر انہوں نے فوکس کیا. لیکن اس کے ساتھ جب انہیں ایک اور ذمہ داری دی گئی تو انہوں نے اسے بھی قبول کیا. اور 3 راتوں کی بات یہاں ملتی ہے، یعنی کہ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ صدقہ فطر ارلیئر جمع ہونا شروع ہو گیا، یعنی رمضان کے اندر ہی. اور وہ رات بھر ڈیوٹی دے رہے ہیں کہ حفاظت کر رہے ہیں کہ صحیح مستحقوں تک پہنچ جائے. ہمارا حال کیا ہے؟ اگر ہم پڑھنے میں لگ جائیں تو کوئی اور کام ہمیں کچھ کہہ دیا جائے تو ہم کیا سمجھتے ہیں، کیا سوچتے ہیں؟ نہیں میں تو پڑھ رہی ہوں، یہ میں تو نہیں کر سکتی. ٹھیک ہے آپ پڑھائی پر ہی فوکس رکھیں، لیکن کچھ نہ کچھ اور بھی اگر کرنا پڑے اور وہ بھی دین ہی کا کام ہو تو اس کو بھی خوشی سے قبول کر لینا چاہیے اور پھر کر کے واپس اپنے فوکس پہ لوٹیں. لِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ. ہر ایک کا ایک نہ ایک قبلہ ہے، وجہہ ہے، ایک ڈائریکشن ہے، سینٹر آف لائف ہے، وہ اسی کی طرف پلٹتا ہے بار بار. تو آپ اپنے آپ سے سوال کیجئے کہ واٹ از یور وجہہ. اس کورس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے؟ واٹ از یور وجہہ، آپ کا گول کیا ہے؟ واٹ از یور ایم ان لائف. جیسے شیطان کا ایک گول ہے، آپ کا کیا ہے؟ کس چیز میں ایکسل کرنا ہے آپ نے، کس میں آگے بڑھنا ہے؟ یا صرف وقت گزاری کرنی ہے ادھر ادھر. کبھی نہ سوچے میں تو بہت پیچھے رہ گئی ہوں اور میں تو کچھ بھی نہیں کیا اور لوگ تو بہت آگے نکل گئے اور میں تو زندگی ضائع کر. یہ سب شیطانی خیال ہوتے ہیں. کرنے والے جب ان کو موقع ملتا ہے تو وہ اپنا آپ لگا دیتے. ہم اپنا آپ بچا لیتے، اپنے آپ کو کہ آرام بھی پورا کرنا، کھانا بھی پورا، ہر چیز پوری، ہر چیز ہمارے مطلب اور آرام کی. اور پھر ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ ہمیں بلندیاں ملے کسی خاص فیلڈ میں. یہ نہیں ہوتا، یہ اللہ کا قانون نہیں ہے. ایک شہد کی مکھی ایک ڈراپ آف شہد بناتے ہوئے زندگی کھپا دیتی، ختم ہو جاتی ہے اس میں اور ہزاروں میل اڑتی. تو اسی طرح اگر آپ کوئی مینیجریل کام کرنے میں اچھا اور آپ کی ڈیوٹی وہ ہے، جیسے کئی صحابہ جو تھے، حضرت خالد بن ولید نے کوئی حدیث نہیں روایت کی، ان کا اپنا ایک فیلڈ تھا اور اس میں کوئی ان سے آگے نہیں تھا، ماسٹر تھے اپنے فیلڈ کے. تو ہر ایک کا لِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا. اللہ نے ہر ایک کو الگ مزاج دیا ہے. تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم کس کام کے ہیں، کیونکہ مقصد اگر دین کی خدمت ہے تو وہ تو کسی بھی راستے سے ہو سکتی. اگر اخلاص کے ساتھ ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ضرور قبول کرے گا اور اس کو آگے بڑھائے گا اور اس کا فائدہ لوگوں تک دور دور تک پہنچائے گا، محروم نہیں کرے گا. تو آپ اپنا ایک سینٹر آف لائف مقرر کریں جس کی طرف بار بار پلٹے اور وہ آپ کی ہنر، اسکل، علم، قابلیت، وقت، صلاحیت کے مطابق ہو اور اس پر آپ کا جماؤ ہو. دنیا کی کوئی طاقت آپ کو اس سے نہ ہٹا سکے، نہ کوئی لالچ، نہ کوئی خوشامد، نہ کسی کی تعریف، کوئی چیز نہ ہٹا سکے آپ کو اس سے. واٹ آر یو گڈ ایٹ، اس کو پہچاننا بہت ضروری ہے، ورنہ آپ اپنے آپ کو نقصان پہنچائیں گے سب. اچھا اس کے ساتھ ساتھ ریجڈیٹی نہیں ہو اس قسم کی کہ اگر کوئی اور کام آپ کو دیا جاتا، کوئی صدقہ فطر روز نہیں کلیکٹ ہوتا، وہ کیا ہوتا ہے سال میں ایک دفعہ ہوتا ہے. کبھی انسان کو سالانہ ڈیوٹی کوئی مل جاتی ہے، کبھی انسان کو کوئی ماہانہ ڈیوٹی مل جاتی ہے، کبھی ویکلی کوئی کام ہٹ کے کرنا پڑتا ہے اور اس کا بھی بڑا فائدہ ہوتا ہے کہ انسان کا دماغ پھر سے فریش ہو جاتا ہے. انسان جو کچھ سیکھتا ہے، سکھاتا ہے، علم اور عمل ساتھ ساتھ چلتا ہے. وہ جو فیلڈ میں اترتا ہے تو وہاں سے دیکھتا ہے کہ اچھا اپنا ٹیسٹ ہو جائے تو پتا چلتا ہے میں تو بھی یہاں ویک ہوں. آپ نے علم حاصل کیا، آپ فیلڈ میں اترے، آپ ناکام ہوئے، اب آپ کو پلٹ کر واپس کیا کرنا چاہیے، پھر سیکھنا چاہیے تاکہ آپ اوپر چڑھ سکیں. تو جب فیلڈ میں اترتے ہیں تو غلطیاں ہوتی ہیں، فیلڈ میں نہیں اترتے غلطیاں نہیں ہوتی. آپ پروٹیکٹڈ ایک جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو کیا پتا کہ باہر کا ٹیمپریچر کیا ہے. تو اس لیے روٹین سے ہٹ کر بھی کچھ نہ کچھ کام کرنا چاہیے. ہفتے میں جمعے کا ایک دن اسی لیے ہے تاکہ روٹین ٹوٹے. روٹین بہت اچھی چیز ہے لیکن روٹین کا بھی غلام نہیں ہونا چاہیے. انڈرسٹینڈ؟ ایسے حالات میں کام کرنے کی عادت ہونی چاہیے کہ
کچھ بھی آگے پیچھے ہو جائے، بارش آ جائے، طوفان آ جائے، کچھ ہو جائے، لیکن آپ کو پتا ہو جو آپ نے کرنا ہے وہ کرنا ہے، اس کے لیے آپ فوکسڈ رہیں. ڈیوٹی کیسے دی تھی انہوں نے؟ اگلا پوائنٹ، فجعل يحسو من الطعام فاخذته. کیسے ڈیوٹی دی تھی؟ 100% الرٹ. اگر وہ سو جاتے خود بھی، جیسے ہمارے چوکیدار کرتے ہیں عام طور پہ، تو پھر کیا ہوتا؟ وہ آتا جاتا، چوری ہوتی، کچھ ہوتا. تو اس سے کیا پتا چلتا ہے؟ پوری امانت، جو کام ملا ہے اس کو اپنی جان پہ لے کے کرنا، ورنہ ذمہ داری قبول نہ کرنا. کیوں نہ قبول کرنا؟ اس کے بارے میں بھی اس کے بارے میں پوچھ ہوگی. اسلام میں عہدہ جو ہے وہ کوئی انجوائمنٹ نہیں ہے، کوئی پریسٹیج اور پرائڈ کی بات نہیں ہے. وہ تو ایک سخت ذمہ داری اور پکڑ کی بات ہے کہ اگر وہ پوری نہیں کی تو شامت آئے گی. تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کیا کیا؟ اپنی ڈیوٹی پوری کی اور چور کو پکڑ لیا. چور کو جو پکڑا تو ریئیکشن کیا تھا؟ آپ اگر کبھی چور کو پکڑیں تو کیا کریں گے؟ محلے کو سنا دیں گے اسی وقت، ٹھیک ہے نا. اس کا ہاتھ پکڑ لیا یعنی قید کر لیا، اسی لیے آپ نے کہا اسیر ہو، پکڑ لیا اس کو، بھاگنے نہیں دیا، ٹھیک ہے، پکڑ لیا اور اسے کہا کہ میں تمہیں اوپر لے کر جاؤں گا، تمہارا مقدمہ اوپر لے کے جاؤں گا. آگے پڑھیے اور مجھے بتائیے اگلی بات میں سے کیا سبق نکلتا ہے. اس نے بہانے کیے، بھوکا ہوں، بچے ہیں، سخت ضرورت مند ہوں. تو ابو ہریرہ نے کیا کیا؟ احسان کا معاملہ کیا اور ظاہر پر معاملہ کر دیا. ظاہر پر معاملہ، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اچھا جاؤ پروف لے کر آؤ اس وقت کہ مجھے پتا چلے کہ تم کتنے ضرورت مند ہو. یہ کہہ رہا ہے، ٹھیک ہی کہہ رہا ہوگا. یہ بھی پتا چلتا ہے کہ اپنے عہدے اور اختیار کا استعمال کیا، خود فیصلہ کیا، ہر چھوٹی بڑی بات کے لیے بات نہیں کرتی. یعنی جو ذمہ داری دی گئی تھی اس کو وہ پورا سمجھتے تھے اور اس معاملے کو سالو کرنے کی صلاحیت تھی. اور اس وقت وہاں اس کو دیکھا کہ اچھا یہ یوں کر رہا ہے تو اس کو وہاں چھوڑ دیا. لیکن اس کی رپورٹ اور اس کی اطلاع نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی یا آپ نے خود پوچھا. اس سے کیا پتا چلتا ہے؟ ہمارے لیے سیکھنے کا سبق کیا ہے اس میں؟ جی، ڈیوٹی دی اختیار کے ساتھ. یہ سارے پوائنٹس نوٹ کرتے جائیے کیونکہ اس میں بہت بڑی لرننگ ہے. حدیث جو ہے نا وہ حکمت ہے اور عملی زندگی گزارنے کا سلیقہ ہے. رپورٹ کی، چونکہ یہاں لفظ پتہ نہیں چلتے کہ انہوں نے رپورٹ کی یا نہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ایک طرح سے پوچھا. اس سے کیا پتا چلتا ہے لیڈر کا کیا کام ہوتا ہے؟ ضروری باتیں ذمہ دار کے پاس پہنچانی چاہیے. اور اگر ذمہ دار اتنا سمجھدار ہے تو اس کی ڈیوٹی کیا ہے کہ وہ پرو ایکٹیو اپروچ اختیار کرے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سوال کیا. اس حدیث کے ظاہری الفاظ سے پتہ چلتا ہے کہ آپ نے خود پوچھا. اگلا اصول، کام دینے کے بعد آپ بے فکر نہیں ہو گئے کہ بس دے دیا ہے اب وہ جانے اور اس کا کام جانے، وہ سیدھا کرے الٹا کرے، اس پہ کچھ گزرے بس ٹھیک ہے جو مرضی ہو. پوچھا کیا ہوا تھا رات. مجھے حیرت ہوتی ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی صداقت اور امانت سامنے آتی ہے کہ ایک لفظ نہیں بدلا. جو کنورسیشن ہوئی تھی، جو جیسے بیان ہوا تھا ویسے ہی آگے انہوں نے ذکر کیا، کچھ بھی نہیں بدلا اس میں سے. پوری 100% ایز اٹ از. یوں لگتا ہے یہاں سے کسی نے کٹ پیسٹ کر کے ادھر دوسری جگہ پیسٹ کر دی بات. اس سے کیا پتا چلتا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ کی قوت حفظ، روایت کرنے کی صلاحیت. وہی بات ہے نا، اللہ نے ہر ایک کو ایک کام کے لیے پیدا کیا، ان کے اندر یہ صلاحیت تھی، اللہ نے ان کو اس کی توفیق دی، انہیں اس کام کے لیے چنا اور انہوں نے اس کا حق ادا کیا. اور ان کی بدولت آج ہمیں اتنا علم کا خزانہ ملا. تو آپ میں سے اللہ نے جن کو اچھا ذہن دیا ہے، اچھا حافظہ دیا ہے، تو وہ صرف جلی کٹی باتیں یاد کرنے کے لیے استعمال نہ کریں اس کو. کیونکہ ہم خواتین کیا کرتے ہیں، جو کوئی 10-20 سال پہلے ہمارے ساتھ کچھ کسی نے کیا نا، اس کو ہو بہو لفظ بلفظ پوری سچویشن کے ساتھ یاد رکھتے ہیں، خیر بھول جاتے ہیں. ان فضول باتوں کو باہر نکال کے ریپلیس کر لیں اپنی ہارڈ ڈسک کو اچھے علم کے ساتھ، اچھی باتوں کے ساتھ، اس میں خیر ہے.
پھر وہی بات، اپنا پوٹینشیل پہچانیں، اپنی اسٹرینتھس کو دیکھیں، اپنے آپ کو ضائع نہ کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب سے کیا بات پتہ چلتی؟ جی، ان کو ڈانٹا نہیں، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو الٹا ڈانٹا نہیں کہ تم نے پکڑا کیوں نہیں اس کو، اور تم اسے پکڑ لیتے اور اس کی خوب پٹائی کرتے اور اس کو ذلیل کرتے اور ایسا کرتے اور ویسا کرتے. یعنی کہ معاملہ کوئی چھوٹا تھوڑی تھا. سارے مدینہ کا فطرانہ جمع ہو رہا ہے ایک جگہ پر، بہت بڑا بیت المال ہے اور اس میں چوری ہو رہی ہے اور چور آیا ہے اور وہ سب کچھ کر رہا ہے. تو آپ کچھ بھی پینک نہیں ہوئے اور نہ ہی آپ نے کوئی اس کو ایک ہوا بنا دیا اور سارے مدینہ میں مشہور کر دیا کہ دیکھو دیکھو لوگ آج ہوا کیا. ہمارے گھروں میں، اداروں میں کہیں کچھ ایسا ہو جائے، ہم اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ بڑا چڑھا کے اور اس کو ایک ہوا بنا کے اور ایک خوفناک چیز بنا کے پیش کرتے ہیں، جس سے لوگوں کے اندر کیا پھیلتا ہے؟ خوف، مایوسی، پریشانی، ذہنی پراگندگی. اور نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ سارا فوکس ہٹ جاتا ہے اصل کام سے. اور شیطان تو چاہتا ہی ہے. اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ بری خبروں کو نشر نہیں کرنا چاہیے، اس سے شر پھیلتا ہے. اپنے طور پر اس کو ڈیل کیا اور ہر بات کے لیے بھی لیڈر پہ سوال نہیں ہوئے کہ اب آپ ہی بتائیے کہ میں کیا کروں. انہوں نے پوچھا تو انہوں نے بتا دیا. اور دوسرا یہ کہ پھر جب انہوں نے ان کو اتھارٹی دے دی تھی تو انہوں نے بھی پھر ان کے مطابق ہی کہا کہ اچھا تم نے اگر یہ کر دیا تو ٹھیک ہے. جی، پھر آپ دیکھیں کہ آپ وارن کر دیتے ہیں، یہ آئندہ بھی ہو سکتا ہے، یہ پھر ہوگا. یعنی اپنی بصیرت کے مطابق پھر محتاط کرتے ہیں، الرٹ کرتے ہیں، وارن کرتے ہیں. کیونکہ مومن ایک سراغ سے 2 بار نہیں ڈسا جاتا. ایک دفعہ کسی جگہ سے ڈسا جائے تو پھر کیا کرے؟ آئندہ کے لیے محتاط ہو جائے. نظر آ رہا ہے جی، یعنی اس کو لمبا نہیں کیا. ہم باتوں کو اتنا طول دیتے ہیں، ایک بات 10 دفعہ کرتے ہیں اور یہ نہیں پتا ہوتا کیوں کر رہے ہیں. ہمیں اپنی گفتگو کا بھی مقصد پتا ہونا چاہیے. ہمیں سوال تک نہیں بعض اوقات کرنا آتا. ہم بات کچھ ہوتی ہے، اسے بیان کچھ اور کر رہے ہوتے ہیں، اور جس سے بیان کر رہے ہوتے ہیں اس کو نہیں سمجھ آتا کہ یعنی میرے ساتھ تو روزانہ یہ معاملہ ہوتا ہے کہ لوگ اپنا مسئلہ مجھ سے کو پوچھنا چاہتے ہیں، ٹو دا پوائنٹ نہیں بات کریں گے. اتنی آس پاس کی لمبی کہانی اور بے پناہ وقت کا ضیاع، اور اس کے بعد بھی نہیں سمجھ آتی کہ اصل کوشچن کیا ہے، مسئلہ کیا ہے، یعنی کیا ایڈوائز کیا جائے. یہاں اس سے بہت بڑی حکمت سیکھنے کی ہے. صحابہ نے اپنی مختصر زندگی میں اتنے بڑے بڑے کام کیوں کیے تھے؟ ان کی گفتگو بھی مختصر تھی. ہم بیکار کی باتوں میں بہت وقت ضائع کرتے ہیں، وہم و گمان میں، مرکزی نقطے کو دیکھنے کے بجائے آس پاس دیکھتے رہتے ہیں. جی میں کچھ دن پہلے ایک بک پڑھ رہی تھی جس میں لیڈرز کی کوالٹیز لکھی ہوئی تھی کہ وہ لوگ ٹرسٹ کرتے ہیں. تو میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیوٹی دی اور اس کے بعد ٹرسٹ نہیں کیا ان لوگوں کا. گڈ، بہت اچھا پوائنٹ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ ابو ہریرہ تم نے اپنی ڈیوٹی ٹھیک نہیں کی، تم نے چور چھوڑ دیا، بلکہ خبردار کر دیا. اگر آپ کسی کو کوئی کام دے تو اس کو ایکسپیرینس کرنے دیں. مثلاً آپ اپنے بچے کو کہتے ہیں چل سیلڈ بنا دو، اب وہ پہلے دن کھڑا ہوا بچہ وہ چھری سے کاٹ رہا ہے گاجر کو اور اس کو کاٹنا نہیں آ رہا، تو اکثر مائیں کیا کرتی ہیں؟ بچے کو لگاتی ہیں دھکا، پرے ہو بے وقوف کہیں پہ، کچھ نہیں آتا، صرف سونا آتا ہے، صرف کھانا آتا ہے، صرف 10 دانے اور ساتھ، اور لے کے خود کاٹتے ہیں. اب وہ بچے کو ایسا شوق لگا ہوتا ہے کہ وہ دیکھ بھی نہیں سکتا کہ ماں کیسے کام کر رہی. تو جو عقل مند مائیں ہوتی ہے نا، وہ بچے جو ٹیڑھا میڑھا بھی کام کر کے لاتے ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں؟ اپریشیٹ کرتے ہیں. ایٹ لیسٹ کیا. اس وقت فوکس کس پہ ہونا چاہیے کہ اس نے کام کیا، اس وقت اس کے ایکسیلنس پہ نہیں اتنا توجہ. اسی طرح جب سے گروپ میں سبق سنتے وقت ایک اچھا گروپ لیڈر کون ہوگا کہ جو اسٹوڈنٹ غلطی کر رہا ہوگا تو اس کو ذرا کرنے دے گا تاکہ وہ خود ہی سیدھا ہو جائے، یعنی کہ اس کے لفظ کو سنیچ نہ کرے تاکہ وہ سنبھل جائے. اوکے، اب اگلے دن حضرت ابو ہریرہ، چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا تھا کہ وہ پھر آئے گا، پھر اپنے واچ کرتے ہیں کہ اچھا وہ آتا ہے، دیکھتے ہیں، اپنی ڈیوٹی پوری کرتے ہیں. اگین معاملہ ریپیٹ ہو جاتا ہے. اگلے دن پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کریں، پھر وہی چیز پیش آ جاتی، دوبارہ آتا ہے، دوبارہ سارا واقعہ ریپیٹ ہوتا ہے. حضرت ابو ہریرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر ملتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر وہی نصیحت کرتے ہیں، بس اتنی سی ہی.
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ وہ آئے گا پہلی بار قرآن کی، تو انہوں نے ان کی بات کو دھیان سے سنا اور پھر یاد بھی رکھا اس کو. بہت سے مسئلے تب ہوتے ہیں جب آپس میں سنتے نہیں ہیں چیز کو. بالکل، یعنی انسٹرکشنز پوری طرح لیتے نہیں ہیں اور ان کو فالو نہیں کرتے. ٹھیک ہے، دوبارہ پورا سیناریو ریپیٹ ہو گیا ہے. پھر تیسری بار بھی وہی ہوتا ہے اور ہر بار حضرت ابو ہریرہ اس کی بات پر یقین کر لیتے ہیں. یعنی اتنی بڑی بات ہے اور اتنا صبر، کتنے بڑے صبر کی بات ہے نا. امیجن کیجیے اپنے آپ کو اس جگہ کھڑا دیکھیے. ایک رات آپ کے ساتھ ایک شخص دھوکا کرتا ہے، اگلے دن پھر دھوکا کر رہا ہے، اگلے دن پھر دھوکا کر رہا ہے، اور آپ کس قدر صبر، پیشنس، حکمت سے کام لیتے ہوئے معاملے کو ٹیکل کر رہے ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم خبردار کیے چلے جا رہے ہیں یہ جھوٹا ہے، پھر آئے گا. اور پھر تیسری بار حضرت ابو ہریرہ الٹیمیٹم دے دیتے ہیں کہ دس از دا لاسٹ چانس. اور شیطان کو بھی سمجھ آ جاتی ہے اب نہیں بچوں گا، اب پکڑائی ہو جائے گی. تو چال اس کی دیکھیے کہ وہ ایسی آفر دیتا ہے جس پر حضرت ابو ہریرہ جو علم کے حریص تھے وہ اس پر پھر مان جائیں گے کہ میں تمہیں ایک بات سکھاتا ہوں. صحابہ عمومی طور پر اور حضرت ابو ہریرہ خصوصی طور پر علم سیکھنے کے اتنے حریص تھے کہ اس نے اتنی دفعہ ڈسا پھر بھی کہا اچھا چلو سکھا دو. کیا کہتے ہو بتاؤ؟ شیطان سب کے ساتھ یہی کرتا ہے، ہر ایک پر اس کی ویکنس کے مطابق آتا ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ حضرت ابو ہریرہ کی ویکنس تھی نعوذ باللہ، لیکن اس کو پتا تھا کہ یہ ان کا پیشن ہے. شیطان کسی بھی انسان کو کس طرح سائیکولوجیکلی جی، یعنی ہر انسان کے پاس اس کی کمزوری، اس کے شوق، اس کی محنت اسی کے مطابق آئے گا. یعنی وہ اپنے ٹیکٹکس، اپنے طریقے اس کے مطابق چینج کر لیتا ہے. بہت خوفناک بات ہے. یعنی بعض اوقات وہ ایک نیک انسان سے 10 نیکیاں کرواتا ہے اور اس میں تعاون کرتا ہے اس کے ساتھ، تاکہ 11ویں دفعہ ایسی غلطی کرائے کہ 10 کی 10 ضائع ہو جائے. ایسا ظالم ہے. تو یہ چال ہمیں عام طور پر یاد نہیں رہتی اس کی، اور ہم 10 دفعہ جب نکل جاتے ہیں نا اس کے پھیر سے تو ہم کہتے ہیں اب تو ہم اسٹرانگ ہو گئے ہیں، اب ہمیں بچنا آ گیا ہے، اور 10ویں دفعہ گوڈا لگتا ہے، پھر گرتے ہیں. نیت خراب کرا دے گا. یعنی کام جو ہم چھپا 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 کے کر رہے ہوتے ہیں تو وہ ایک دن ہمارے منہ سے نکلوا دے گا، اگلوا دے گا کہ میں نے اتنا خرچ کیا تھا فلانے پروجیکٹ میں، فلانی جگہ میں نے یہ کام کیا. یعنی پہلے ہم جب کر رہے ہوتے تو ہم کہتے ہیں بس میرا اللہ کے لیے ہے اور میں صرف یہ اللہ کے لیے چھپ کے کروں گی، اللہ کی خاطر دوں گی، صدقہ ہے، خیرات ہے، کسی کی مدد ہے، کچھ بھی. اور ہم اس میں کامیاب رہتے ہیں. ہم روزہ رکھے ہوتے، کسی کو نہیں بولتے، کسی کو نہیں بتاتے، بس یہ خفیہ صدقہ، خفیہ صدقہ، خفیہ. پھر ایک دن کیا ہوتا ہے، ایک دن کیا ہوتا ہے کہ ہم نیکی سمجھ کے اس کو بول دیتے ہیں، وہ احسان جتا دیتے ہیں. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ کیا کرایا ضائع. بڑا سیریسلی لیتے تھے کسی بھی نصیحت کو. جی. تو انہوں نے پہلی دفعہ ہی کہا تھا کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں، لیکن اگر کوئی انسان ہوتا تو شاید سیکنڈ ٹائم میں وہ پکڑ لیتے. ایک اور چیز بھی یاد رکھیے نا کہ ہر چیز اللہ کی حکمت اور مسئلے سے ہوتی ہے نا. اللہ تعالیٰ بعض چیزوں کو ہونے دیتا ہے تاکہ ہمارے لیے سیکھنے کا اس کو نکل آئے. تیسری دفعہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے پاس خبر تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ وہ دوبارہ آئے گا اور جھوٹا ہے. تو اس میں انہوں نے بدگمانی نہیں کی اس کو، اور اسی بدگمانی کی وجہ سے یہ ہوا کہ آپ کے شدید ترین دشمن سے آپ کو ایک بہت اچھے کی بات ہوئی. تو دوسری سے تیسری دفعہ میں ہم نے بدگمانی کا فیکٹر دیکھا کہ انہوں نے اس پہ رول آؤٹ کیا ہوتا اور اس کو یہ نہیں کہا پکڑ کے کہ تم جھوٹے ہو، مجھے پتا ہے. ہر دفعہ اس کے ظاہر پہ معاملہ کیا، ظاہر پہ معاملہ کیا، اور بدگمانی کو نہیں آتی ہے. یعنی ایک دفعہ بھی یہ نہیں کہا کہ تم جھوٹے ہو، تم نے کل کہا تھا نہیں آؤں گا تو پھر تم آگے ہو. پھر وہ آیت الکرسی کے بارے میں بتاتا ہے. پھر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ ہو بہو وہ ساری بات کر دیتے ہیں، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی آخر میں بتاتے ہیں کہ شیطان تھا، حالانکہ آپ کو پہلے سے پتا تھا. ایسا کیوں ہوا؟ اس میں آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی سکھانے کی حکمت اور طریقہ، اور پھر یہ کہ صحابہ خود ڈیل کرنا جانے. آپ کو تو پہلے دن سے ہی پتا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، لیکن آپ نے موقع دیا.
بعض اوقات ہم اتنا اوور پروٹیکٹیو ہوتے ہیں اپنے بچوں کے بارے میں، اپنے اسٹوڈینٹس کے بارے میں، کہ ہم ان کو غلطی کرنے کا یا کسی چیز کا ایکسپیرئنس کرنے کا، ایکسپیریمنٹ کرنے کا کوئی موقع نہیں دیتے کہ وہ اپنی غلطی سے سیکھ سکیں، چانس نہیں دیتے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم چانس دیے چلے جا رہے تھے، اور آپ کو ساتھ یہ بھی اعتماد تھا، اور یہ بھی ہمیں دکھانا مقصود ہے کہ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان. شیطان کا بس کچھ نہیں چلا، وہ چرا نہیں سکا کچھ. جی رحم کا معاملہ کیا، ٹھیک ہے. جی ہم عموماً مان بھی سمجھتے تو شیطان بعض اوقات فزیکلی بھی یعنی کہ انسانی شکل میں بھی آتا ہے اور اس طرح کے یعنی کام بھی کرتا ہے. دوسرا ایک میں نے بات سیکھی کہ وہ علم کے لیے حدیث سے کچھ شیطان سے سیکھے. کبھی ہمیں ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنے استاد کے اندر کوئی اور فیل کا تضاد دیتے ہیں اور ہم کہتے میں نہیں سیکھنا. صحیح، تو علم کی صحیح ہسٹری ہوتی ہے. بالکل. خیر جہاں سے بھی ملے لے لیں، لیکن اس کو اوتھینٹیکیٹ کیا جائے. صرف انہوں نے لے کے خود سے نہیں رکھ لیا، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا اور آپ نے اس کی تصدیق کی جب انہوں نے اس کو قبول کیا. تو یہ نہیں کہ ہم کسی بھی استاد سے کچھ لے لیں اور چاہے وہ غلطی کو روایت کر رہا ہو تو وہ بھی لے لیں کیونکہ وہ استاد جو ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے. چاہے استاد ہو اس کی بات کو بھی پرکھنا چاہیے جب موقع ملے، جہاں سے بھی موقع ملے. اسی ایک بات میں نے یہ سیکھی کہ شیطان نے ایک ڈیل کی کہ تم مجھے چھوڑو گی تو میں یہ بات بتاؤں گا. انہوں نے ڈیل پوری کی. یعنی یہ ہے نا کہ لا تخن من خانہ. جی یہ نہیں کہ اس نے بھی کچھ جھوٹ بولا تھا میں اس کو. بالکل بالکل. اللہ تعالیٰ جو نرمی پہ دیتا ہے کسی اور چیز پہ، اللہ تعالیٰ نرمی پہ جو کچھ دیتا ہے وہ کسی اور چیز پر نہیں دیتا. دونوں طرف نرمی تھی، لیڈر اور فالوور. پورے معاملے میں نرمی نظر آتی ہے. ہم لوگوں کو اگر کوئی معاملے کی ایک دفعہ آیا تو اپنا مسئلہ جانتے ہیں، ہم اس کو دیتے ہوئے تسلیم ہو جاتے ہیں، ذلیل ہو جاتے ہیں، اور اگر وہ دوبارہ آ جائے تو اس کو ذلیل کر کے نکالیں. یہ کہہ کہ تم روز آ جاتے ہو یا ہر مہینے تمہارا بس یہی کام ہے، اور یہاں پہ وہ مسلسل 3 دن آ رہا ہے اور اپنے عیال کی کمزوری بتا رہا ہے کہ وہ بھوکے ہیں، وہ ضرورت مند ہیں، اور وہ پورا کر رہے ہیں. اتنا رہنا ان کے دل میں کہ اس سے پہلے ایک حدیث ہم نے سنی تھی کہ شیطان کی کارستانیاں وسوسوں پر محدود ہوتی ہیں، اور یہاں پہ ہم نے فزیکل اس کی ایکٹیویٹی دیکھی. اور اس سے پہلے کہ ہم نے جب بیماریوں کا تذکرہ پڑھا تھا تو وہ بیماری بھی پیدا کرتے ہیں. تو اس میں تعارض ہے یا یہ کوئی تعارض نہیں ہے. پیچھے بھی ہم نے پڑھا تھا کہ بعض اوقات انسانی شکل میں، جانور کی شکل میں آتے ہیں، وہ سانپ کی شکل میں، کتے کی شکل میں، تو شکل بدل سکتا ہے. آگے بھی آپ پڑھیں گے. جیسے اس کتاب کو پڑھ کے تو ایک جد و جہد کا ایک جذبہ پیدا ہو رہا ہے کہ سب کو بچا لیں شیطان سے. ٹھیک ہے، علم کے بغیر نہیں ہوتا. اور جس طرح سے دیگر قوموں نے ہماری نفسیات کو پڑھ کے اور ہماری کمزوریاں دیکھ کے اور ہمارے بارے میں سارا کچھ جان کر ہم دیکھیں، اگر ہمارے پاس مکمل علم ہوگا تو ہی ہم اس پر قابو پا سکیں گے شیطان. اور اس کے لیے سخت محنت کی ضرورت ہے فار ریسٹ آف یور لائف. آگے چلتے ہیں. اس کے بارے میں ایک اور حدیث بھی ہے، ایاک نستعین میں یہ حدیث موجود ہے. محمد بن ابی کعب اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ان کے کھجوروں کے کھلیان تھے اور وہ اس میں کمی دیکھتے تھے، یہ تھوڑے لگ رہے ہیں. ایک رات انہوں نے چور کو پکڑ لیا اور وہ جانور سے مشابہ ایک نوعمر لڑکا تھا، یعنی لڑکا تھا لیکن جانور جیسی شکل. انہوں نے اس کو سلام کیا تو اس نے جواب دیا. انہوں نے کہا تم کون ہو، جن یا انسان؟ اس نے کہا میں جن ہوں. انہوں نے کہا اپنا ہاتھ میری طرف بڑھاؤ، تو اس نے اپنا ہاتھ بڑھایا. اس کا ہاتھ کتے کے ہاتھ کی طرح تھا اور اس کے بال کتے کے بال کی طرح تھے. انہوں نے پوچھا کہ کیا اس طرح جنوں کی تخلیق ہوتی ہے؟ اس نے کہا ہاں، یعنی کہ یہی ہے. اور پھر اس نے کہا کہ جن یہ جانتے ہیں کہ جنوں میں مجھ سے زیادہ شدید اور کوئی نہیں، یعنی کوئی طاقتور جن تھا، عفریت جیسے تھا. انہوں نے کہا تم میرے پاس کیوں آئے ہو؟ اس نے کہا ہمیں خبر ملی ہے کہ تم صدقہ کرنا بہت پسند کرتے تو ہم تمہارے کھانے میں اپنا حصہ لینے آئے. انہوں نے کہا کیا چیز تم سے بچا سکتی؟ اس نے کہا وہ آیت جو سورۃ البقرہ میں ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. جو کوئی اسے رات کو پڑھے گا وہ صبح تک ہم سے پناہ میں رہے گا، اور جو اسے صبح پڑھے گا وہ رات تک ہم سے پناہ میں رہے گا. پھر جب صبح کو انہوں نے اس بات کا ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو آپ نے فرمایا اس خبیث نے سچ کہا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ انتہائی جھوٹا انسان بھی کبھی سچ بول سکتا ہے. نمبر 10، الوضوء عند الغضب.
لما كان الشيطان مخلوقا من نار كان للوضوء تأثير في طرد الشيطان وإطفاء نار كيده وإذهاب ثورة الغضب عن العبد. فعن أبي وائل القاصي قال دخلنا على عروة بن محمد الساعدي فكلمه رجل فأغضبه فقام فتودأ فقال حدثني أبي عن جدي عتية رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الغضب من الشيطان وإن الشيطان خلق من النار وإنما تطفأ النار بالماء فإذا غضب أحدكم فليتوضأ. رواہ ابو داود ضعفہ الالبانی. لما کان الشیطان جبکہ شیطان ہے مخلوقاً بنایا گیا من نار آگ سے کانا ہے للوضوء وضو کے لیے تأثیر ایک اثر تاثیر فی طرد الشیطان شیطان کو بگانے میں دور کرنے میں و اطفائی اور بجھانے میں نار قیدی اس کی چال کی آگ وہ اذہابی اور لے جانے میں ثورۃ الغضب غصے کا ابال. ثورہ کہتے ہیں شراب کی تیزی کو. اب دیکھو ہوگا جب شراب ڈیلی جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے اس کے اوپر جھاگ آ جاتی ہے. تو اس طرح غصے کا بھی ایک ابال ہوتا ہے پھر آہستہ آہستہ ٹھنڈا پڑ جاتا ہے. ان العبد بندے سے. تو وضو کے اندر ایک تاثیر ہے کہ بندے کے شیطان کو دور کرے, اس کی چال کی آگ کو بجھا دے, اس کے غصے کے ابال کو لے جائے, ٹھنڈا کر دے. فعن ابی وائل تو ابو وائل القاص سے روایت ہے قال کہتے ہیں دخلنا علی عروۃ بن محمد ہم داخل ہوئے عروہ بن محمد پر الساعدی جن کی نسبت ساعدی ہے. فکلمہ رجل تو کلام کیا ان سے ایک شخص نے فاغضبہ تو ان کو غضبناک کر دیا. فقام تو وہ کھڑے ہوئے. فتودع تو انہوں نے وضو کیا. فقال پھر کہا حدثنی ابی عن جدی عتیہ رضی اللہ عنہ قال مجھ سے میرے دادا عتیہ نے روایت کیا ہے انہوں نے کہا کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الغضب من الشیطان بے شک غصہ شیطان کی طرف سے, وان الشیطان خلق من النار اور بے شک شیطان آگ سے پیدا کیا گیا, وانما تطفأ النار بالماء اور بے شک آگ پانی سے بجھائی جاتی. فاذا غضب احدکم فلیتوضأ پھر جب کوئی تم میں سے غصہ کرے تو چاہیے کہ وضو کر لے. رواہ ابو داود اسے ابو داود نے روایت کیا ضعفہ الالبانی البانی نے اس کو ضعیف قرار دیا تو حدیث ضعیف ہے. نمبر 11 التوبۃ والاستغفار توبہ اور استغفار. من فضل اللہ عز وجل على عباده ان فتح لهم باب التوبۃ ولم يقنطهم من رحمته ولم يتركهم فريسة للشيطان بسبب ذنوبهم ومعاصيهم فهو سبحانه يقبل توبة التائبين ودموع العصاة والمذنبين. قال تعالى وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون والشيطان يريد إضلال العبد وفتنته بالشهوات كما قال سبحانه والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. ولما كان الإنسان عرضة للوقوع في الذنوب والمخالفات بسبب كيد الشيطان ووسوسته فتح الله له باب التوبة والإنابة ليتطهر من ذنوبه وليكون ذلك إذلالا للشيطان وترغيما له. قال تعالى ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون. وقد مر حديث ابي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الشيطان قال وعزتك يا رب لا ابرح اغوي عبادك ما دامت ارواحهم في اجسادهم وقال الرب وعزتي وجلالي لا ازال اغفر لهم ما استغفروني. رواہ احمد والحاکم وصححہ الالبانی. التوبۃ والاستغفار شیطان کی چالوں سے بچنے کے لیے توبہ استغفار کرنا. من فضل اللہ عز وجل اللہ عزت و جلال والے کے فضل سے ہے علی عبادہ اس کے بندوں پر ان یہ کہ فتح لہم اس نے کھولا ان کے لیے باب التوبۃ توبہ کا دروازہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل میں سے یہ بات ہے کہ اس نے بندوں کے لیے توبہ کا دروازہ کھول دیا.
کہ جو غلطیاں کرے وہ اس دروازے سے داخل ہو کر اپنے آپ کو صاف کر لے. وَلَمْ يُقَنِّطْهُمْ اور نہیں مایوس کیا ان کو, لا تقنطوا آتا اسی مادے سے, من رحمتہ اپنی رحمت سے. وَلَمْ يَتْرُكْهُمْ اور نہیں چھوڑا ان کو, فَرِيسَةً لِلشَّيْطَانِ شکار شیطان کے لیے, یعنی انہیں شیطان کا شکار نہیں بنایا. بسبب ذنوبہم ان کے گناہوں کے سبب, ومعاصیہم اور نافرمانیوں کی, یعنی ان کی نافرمانیوں اور گناہوں کی وجہ سے انہیں شیطان کا شکار نہیں کر دیا. فہو سبحانہ پس وہ اللہ سبحانہ تعالی یقبل توبۃ التائبین قبول کرتا ہے توبہ کرنے والوں کی. ودموع العصاة والمذنبین اور آنسوؤں کو, العصاة نافرمانوں کی, والمذنبین اور گناہگاروں کی. قال تعالی اللہ تعالی کا فرمان ہے, وَهُوَ الَّذِي اور وہ اللہ وہ ذات ہے, يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ قبول کرتا ہے توبہ اپنے بندوں سے, وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ اور درگزر کرتا ہے برائیوں سے, وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ اور وہ جانتا ہے جو بھی تم کرتے ہو. والشیطان اور شیطان یرید چاہتا ہے, اضلال العبد بندے کو گمراہ کرنا, وفتنتہ اور اس کو فتنے میں ڈالنا, بالشہوات شہوات یا ڈیزائرز کے ذریعے. کما قال سبحانہ جیسے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا, واللہ یرید اور اللہ چاہتا ہے ارادہ رکھتا ہے, ان یتوب علیکم کہ تم پر مہربان ہو, ویرید الذین اور چاہتے ہیں وہ لوگ, یتبعون الشہوات جو پیروی کرتے ہیں خواہشات کی, ان تمیلوا میلا عظیما کہ تم جھک جاؤ جھک جانا بڑا, یعنی خواہشات کی طرف مائل ہو جاؤ. ولما کان الانسان اور جب کہ ہے انسان عرضۃ نشانہ, للوقوع واقع ہونے میں, فی الذنوب گناہوں میں, والمخالفات اور نافرمانیوں میں, یعنی انسان گناہوں اور نافرمانیوں میں پڑ جاتا ہے, بسبب قید الشیطان شیطان کی چال کے سبب, ووسوستہ اور اس کے وسوسے کے سبب, فتح اللہ لہ کھول دیا اللہ نے اس کے لیے, باب التوبۃ توبہ کا دروازہ, والانابۃ اور رجوع کا, لیتطہر من ذنوبہ تاکہ وہ پاک ہو جائے اپنے گناہوں سے, ولیکون ذالک اور تاکہ ہو یہ اذلالا ذلیل کرنا, للشیطان شیطان کے لیے, وترغیما لہ اور رسوائی اس کے لیے, ذلت اور رسوائی کے معنی. قال تعالی اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے, ان الذین اتقوا بے شک وہ لوگ جو تقوی اختیار کرتے ہیں, اذا جب مسہم پہنچتا ہے ان کو, طائف کوئی خیال, من الشیطان شیطان کی طرف سے, تذکروا تو یاد کر لیتے ہیں, متنبہ ہو جاتے ہیں, فاذا هم مبصرون تو جب وہ دیکھنے لگتے ہیں, یعنی جب انہیں شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ آتا ہے تو ایک دم جاگ اٹھتے ہیں, وہ دیکھنے لگتے ہیں. وقد مر حدیث ابی سعید اور ابو سعید رضی اللہ عنہ کی حدیث گزر چکی ہے, ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے, قال فرمایا, ان الشیطان بے شک شیطان نے, قال کہا تھا, وعزتک قسم ہے تیری عزت کی, یا رب اے میرے رب, لا ابرح میں ہمیشہ رہوں گا, اغوی بہکاتا, عبادہ کا تیرے بندوں کو, میں تیرے بندوں کو ہمیشہ بہکاتا رہوں گا, ما دامت جب تک ارواحہم ان کی روحیں, فی اجسادہم ان کے جسموں میں ہیں, جب تک ان کی روحیں ان کے جسموں میں ہیں میں ان کو ضرور بہکاتا رہوں گا. فقال الرب تو رب تعالیٰ نے فرمایا, وعزتی قسم ہے میری عزت, وجلالی اور میرے جلال کی, لا ازال اغفر لہم میں بھی ان کو بخشتا رہوں گا, مستغفرونی جب تک وہ مجھ سے بخشش مانگتے رہیں گے. اسے احمد اور حاکم نے روایت کیا ہے اور البانی نے اس کو صحیح قرار دیا ہے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ شیطان کی چالوں سے بچنا مشکل ہے, کبھی انسان ان چالوں میں آ بھی جاتا ہے, پھسل بھی جاتا ہے, لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت اتنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کے لیے توبہ اور استغفار کا دروازہ کھول رکھا ہے, اور وہ ان کو بار بار معاف کرتا رہتا ہے اور انہیں مایوسی سے بچاتا ہے. اور مایوسی سے اس لیے بھی بچنا ضروری ہے کہ اگر انسان توبہ کرنا چاہے اور توبہ کا دروازہ نہ کھلا ہو اور توبہ کر نہ سکے انسان, تو پھر کیا ہوگا, شابش, اور زیادہ وہ گناہ کرے گا اور زیادہ شیطان کو خوش کرے گا. تو اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی بچا لیا کہ وہ شیطان کو خوش نہ کرے, شیطان کا شکار نہ بن جائے, شیطان کے ہاتھے نہ چڑھے, اور توبہ کر کے وہ واپس پلٹ آئے. ٹھیک ہے نہیں, شیطان جب کسی پر غالب آ جائے تو بھی اس سے نکلنے کی راہ بتا دی گئی.
اور شیطان کا طریقہ کیا ہے بندوں کو گمراہ کرنے کا؟ 122 پہ دیکھیے آپ سیکنڈ پیراگراف. والشیطان یرید اضلال العبد وفتنتہ بالشہوات. شیطان کیسے بہکاتا ہے انسان کو؟ خواہشات کے ذریعے. گناہوں کی 2 بڑی وجوہات ہوتی ہیں. ایک ہوتی ہے خواہشات اور ایک ہوتا ہے تکبر. جب بھی کوئی غلطی ہو تو سوچئے کہ کس وجہ سے ہوئی ہے, کیا ریزن بنی, کیا میری کسی خواہش, میری ڈیزائر یا میری ہرس یا لالچ, دنیا کی طلب یا دنیا کی محبت نے مجھے اس میں پھنسایا, یا پھر میں ایروگینٹ ہوں. کیونکہ تکبر کیا ہے, تعریف کیا ہے تکبر, غمط الناس و بطر الحق, حق کا انکار. حکم پتہ ہے پھر بھی نہیں ماننا, میں نہ ماننا ہی نہیں, اور اس کی جسٹیفیکیشن تلاش کرنا. آدم علیہ السلام سے غلطی ان 2 میں سے کس وجہ سے ہوئی تھی؟ اس نے خواہشات کا جال بچھایا تھا, کہا ایسی حکومت ملے گی, ایسا کچھ ملے گا, ایسی زندگی ملے گی, بس کسی طرح کھا لو پھر تو دیکھو تمہیں کیا کچھ حاصل ہوتا ہے. اور بہت سے شیطان کے چیلے بھی لوگوں کو اسی طرح گناہوں میں پھانستے ہیں, سبز باغ دکھا کر. ٹھیک ہے, یہ بات سمجھ آئی؟ شیطان سے غلطی کس بنا پر ہوئی تھی؟ جب انسان خواہش کی وجہ سے پھسل جاتا ہے تو اس کے لیے توبہ کرنا آسان ہوتا ہے, توبہ کا دروازہ کھلا ہوتا ہے, توبہ کر لیتا ہے. لیکن جب انسان تکبر کی وجہ سے غلطی کرتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر وہ واپس نہیں پلٹتا, وہ معافی نہیں مانگتا, کیونکہ وہ اپنے آپ کو صحیح قرار دے رہا ہوتا ہے اور دوسرے کو غلط قرار دے رہا ہوتا ہے. دیکھیے, خواہ آپ صحیح بھی ہوں, ٹھیک بھی ہوں آپ, اور دوسرا ہی غلط ہو, جو کہ ممکن نہیں. 80-20 ہو سکتا ہے, وائس ورثہ ہو سکتا ہے, کچھ ہو سکتا ہے, لیکن صرف ایک طرف کی کبھی غلطی نہیں ہوتی, کہیں نہ کہیں کوئی کمی ہوتی. تو بھی اپنے آپ کو صرف بے گناہ ثابت کرتے چلے جانا بھی ایک غلطی ہے. اللہ تعالیٰ کو کیا پسند ہے کہ انسان غلطیوں کا اعتراف کر لے. مثلا اللہ تعالیٰ کے حق میں نہیں, بندوں کے حق میں کوئی کمی ہوگی, امی کے ساتھ کوئی کمی بیشی ہو گئی. اکثر ایسا تو 2 بندوں میں کوئی لڑائی شڑائی ہو جاتی ہے, اب دونوں ایک دوسرے سے منہ موڑ لیتے ہیں. ان میں سے بہتر کون ہوتا ہے؟ جو سلام میں پہل کر لے, وہ بہتر ہوتا ہے. جب ایک پہل کرتا ہے وہ کہتا ہے سوری, تو عام طور پر, ایکسیپشنل کیسز کی بات نہیں کر رہی, عام طور پر کیا ہوتا ہے, دوسرا بھی ڈھیلا پڑ جاتا ہے, معاملہ ختم ہو جاتا ہے اور انسان شیطان کے جال سے باہر نکل آتا ہے. لیکن یہ سب سے مشکل کام ہے کہ انسان یہ ایڈمٹ کرے کہ آئی واز رانگ. اور توبہ اسی وقت ہوتی ہے قبول جب یہ کہا جائے کہ فاعترفت بذنبی, میں اپنے گناہ کا اعتراف کرتا ہوں. اس کے بغیر نہیں توبہ ہوتی. تو انسان تو گناہوں میں پڑنے والی چیز ہے, وہ تو شیطان کا چونکہ نشانہ ہے, تو کسی نہ کسی وقت جو چیز ہر وقت نشانے پہ ہو, تو ایک بار گیا, دوسرا گیا, یعنی کہ مثلا کہیں آپ نے نشانہ بازی کرنی ہے تو کیا ہوتا ہے, 10 دفعہ نشانہ لگائیں گے, کوئی ایک تو لگ ہی جائے گا نا. تو شیطان بھی ہر وقت عرضہ ہوتا ہے جو چیز نشانہ ہو, لگایا جا رہا, اپنے تیر پھینکے جا رہا, 9 نہیں چلتے تو 10واں پھر اس کا چل جاتا ہے. تو یہ تو انسان سے ہوتا رہے گا, غلطیاں ہوتی رہیں گی, کیونکہ لما کان الانسان عرضۃ للوقوع فی الذنوب والمخالفات بسبب کید الشیطان ووسوسته فتح اللہ له باب التوبۃ والانابۃ لیتطہر من ذنوبہ. اور جب انسان توبہ کرتا ہے تو شیطان ذلیل ہو جاتا ہے, رسوا ہوتا ہے. اور اللہ نے وعدہ کر رکھا ہے کہ بندے جب تک معافی مانگیں گے اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہے. استغفار کا ایک بڑا ہی خوبصورت فائدہ, بہت ہی پیاری بات یہ ہے کہ انسان اگر چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر رحم کرے تو استغفار شروع کر دے. لولا تستغفرون اللہ لعلکم ترحمون, تم اللہ سے بخشش کیوں نہیں مانگتے تاکہ تم پہ رحم کیا جائے. ہم سب رحم چاہتے ہیں نا, لیکن ہم اپنی غلطی نہیں مانتے تو اللہ تعالیٰ بھی رحم نہیں کرتے. اس کے لیے کیا ہے کہ انسان استغفار شروع کر دے. حدیث میں آتا ہے انسان جب تک اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتا ہے اس وقت تک وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے محفوظ رہتا ہے, جب تک وہ استغفار کرتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے دل پر پردہ سا آ جاتا ہے, اسی وجہ سے میں ایک دن میں 100 مرتبہ اللہ سے استغفار کرتا ہوں.
انه لیغان علی قلبی. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ انسان استغفار کرتا رہے. جی کہ ہم بعض دفعہ سوری کر رہے تھے، بعد میں پھر شیطان یہ تیز لگاتا ہے ہر دفعہ تم ہی سوری کرتی ہو، وہ معافی نہیں مانگتے. تو اس کو کہنا چاہیے کہ میں ہی ہر دفعہ بڑا مقام لینا چاہتی ہوں اللہ کی نظر میں. اگر بندوں کے آگے ذلیل بھی ہو جائیں اور اللہ کی نظر میں بڑے ہو جائیں تو کیا یہ گھاٹے کا سودا؟ بتائیے. بندوں کی نظر میں چھوٹے بھی ہو جائیں، اللہ کے محبوب بن جائیں، مقرب بن جائیں، تو اس میں کیا ہے؟ کوئی نقصان نہیں. اوکے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.